السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے قدرت کا ثمر ہمارے لیے آفت کیوں۔ زمانہ قدیم میں بھی بارشوں کو نعمت سمجھا جاتا تھا، مگر بیجا بارشیں لوگوں کے لیے زحمت کا باعث بھی بن جاتی تھیں۔ دنیا میں دیگر مخلوقات کی نسبت انسان کو اشرف کا درجہ دیا گیا اور بنی نوع انسان نے واقعی اپنے اشرف ہونے کا ثبوت دیا۔ آج انسان اپنی ذہانت کی بدولت ٹیکنالوجی کے استعمال سے اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے۔ وقت کے ساتھ انسان کے رہن سہن میں بھی جدت آئی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آج بھی ایسے علاقوں میں متوازن زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں سارا سال بارشیں ہوتی ہیں۔ پاکستان میں مونسون کا سلسلہ جاری ہے۔ مونسون ہواؤں، بادلوں اور بارشوں کا ایک سلسلہ ہے جو موسم گرما میں ایشیا کے دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان میں بھی بارشوں کا باعث بنتا ہے۔ یہ سلسلہ افریقہ کے مشرقی ساحلوں کے قریب اور بحر ہند کے اوپر گرمی کے باعث بننے والے آبی بخارات سے شروع ہوتا ہے، جو بعضاں بادلوں اور بارشوں کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ جون کے آخر میں یہ سلسلہ سری لنکا اور جنوبی بھارت جیسا کہ کیرالہ اور تامل ناڈو وغیرہ میں داخل ہوتا ہے، پھر مشرق کی طرف نکل جاتا ہے۔ اس سلسلے کا کچھ حصہ بھارت کے اوپر برستا ہوا کوہ ہمالیہ سے آ ٹکراتا ہے اور کچھ حصہ شمال مغرب کی طرف سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ جولائی کے درمیان میں مونسون کے بادل لاہور پہنچ جاتے ہیں اور پاکستان میں ساون کا آغاز ہوتا ہے۔ بارشیں کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ یہ پانی کی قلت کو کم کرتی ہیں، گرمی کی شدت کو کم کرتی ہیں، زمین کی زرخیزی بڑھاتی ہیں، فصلوں کو پروان چڑھاتی ہیں، سبزہ پھل اور پھول کسی طرح بارش سے وابستہ ہوتے ہیں وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ بارشوں پر بہت سے نغمات گائے اور فلمائے جاتے ہیں۔ لیکن راکم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، بارش کو کسی اور ہی نظریے سے دیکھا ہے۔ خاص کر مونسون کی بارشیں پاکستان کے صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے نشیبی علاقوں میں تباہی کی علامت ہی تصور ہوتے ہیں۔ کیا میں پاکستان سے اب تک ہم کم و بیش 40 کے قریب سیلابوں کا سامنا کر چکے ہیں۔ کئی بار میرا گاؤں زیر آب آ چکا ہے اور فصلیں برباد ہونا تو جیسے سالانہ معمول بن چکا ہے۔ شاید پاکستان میں دیگر قدرت کے ثمرات کی طرح بارش سے بھی استفادہ حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ لوگوں کی بربادی کے لیے بارش کا پانی کھلے عام چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں شہر و دیہات ندیوں کا منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ سب ہماری غیر مستحکم جمہوری حکومتوں، اداروں اور نامناسب منصوبہ بندی کی بدولت ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں مونسون کی بارشوں کے باعث کم و بیش 8 سے 10 لوگ مختلف حادثات میں جان کی بازی ہار گئے اور 20 کے قریب زخمی ہوئے۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی سے کئی علاقے زیر آب آ گئے، کچے مکانات گر گئے، لاہور اور کراچی جیسے بڑے شہروں میں گزرگاہیں متاثر ہونے لگیں۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں نے سیاحوں کے ساتھ علاقہ مکینوں کی بھی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا۔ ملک بھر میں بجلی کے سینکڑوں فیڈر ٹرپ ہونے لگے، بجلی کی ترسیل کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا۔ زیر آب دیہاتوں کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، مال مویشی بہہ رہے ہیں، لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے نزدیک مونسون کی بارشیں مزید چند ہفتے وقفے سے برسنے کے امکانات موجود ہیں۔ ماضی میں تو ہماری حکومتیں سیلابی صورتحال میں اپنی غفلتوں کی بدولت ملک کا بڑا نقصان کر چکی ہیں، مگر موجودہ حکومت کے پاس ایسی غلطیوں کو سدھارنے کا موقع موجود ہے۔ حکومتی نمائندوں اور اداروں کو بر وقت شہروں میں سیوریج یعنی ندی نالوں کی صفائی کرانا ہوگی، انہیں مرمت کرانا ہوگا۔ کئی ممالک میں تو سارا سال بارشیں ہوتی ہیں، مگر وہاں نہ سیوریج کا نظام غیر فعال ہوتا ہے، نہ کہیں بجلی کے فیڈر ٹرپ کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی سپلائی لائنز کو بہتر بنانا ہوگا، اچھے اور معیاری سرکٹس لگانا ہوگے۔ اگر مونسون سے چند ماہ پہلے ہی انتظامات مکمل ہو جاتے تو بہت سے نقصانات سے بچا جا سکتا تھا۔ زرعی ممالک کے لیے تو بارشیں انتہائی مفید ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں اگر دیگر ترقی یافتہ ممالک کی طرح مزید ڈیم، براج اور لاگونز بنائے جائیں تو ہم نہ صرف زرعی رقبوں کے لیے مزید پانی جمع کر سکتے ہیں بلکہ بجلی کی پیداوار بھی بڑھا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں نئی منصوبہ بندی تو دور کی بات، پرانے ندی نالوں کی صفائی کی تک نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج پنجاب کے مختلف علاقوں میں نالا ایک لئی اور دیگر نالے دیہاتوں کے دیہات بہا کر لے جاتے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی طرف سے احتیاطی تدابیر کے پیغامات واقعی قابل تعریف ہیں، مگر محض پیغامات کافی نہیں۔ سیلابی صورتحال سے نمبردار جمع ہونے کے لیے ٹھوس عملی اقدامات کرنا ہوگے۔ آج ہم پانی کی قلت کا رونا روتے ہیں، ہمارے بعض علاقوں میں پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں، ہزاروں ایکڑ پانی کی کمی اور ترسیل کا نظام نہ ہونے کے باعث بنجر ہیں۔ ہم نے سیلابی پانی کو جمع کرنے کے لیے کس سطح پر عملی اقدامات کیے ہیں؟
ہم پانی جیسی نعمت کو ہر برس ضائع کرنے کے ساتھ اس کی ہولناکیوں کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ شاید کفران نعمت کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہو۔ دنیا بھر میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے منصوبہ بندی ہو رہی ہے، مگر ہم آج بھی اپنے پرانے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ موجودہ حکومت سے گزارش ہے کہ سیلاب سے نبرد آزما ہونے اور پانی کو جمع کرنے کے لیے بڑے عملی اقدامات اٹھائے تاکہ ہماری آئندہ نسلیں ان مسائل سے دوچار نہ ہوں اور پانی جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو رہے اور نقصان اٹھانے کے بجائے مستفید ہوں۔ شکریہ۔